خان کو گرفتار کرنے کی ایک دفعہ پھر سے کوشش شروع ہو چکی ہے۔ زمان پارک پولیس کی بھاری نفری پہنچنا شروع ہو چکی ہے اور زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنان بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ مراد سعید کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستانیوں جاگتے رہنا، کوئی بھی واردات ہو سکتی ہے۔ گزشتہ رات بھی اسی طرح کا زمان پارک کے اندر ماحول تھا کہ پوری رات کارکنان جاگتے رہے، اور ہمارے ساتھ انس گوندل صاحب موجود ہیں، بول نیوز کے رپورٹر ہیں، اور کل رات بھی یہ پوری رات ہی ایون زمان پارک رہے، اور ابھی بھی یہ زمان پارک سے ہی آ رہے ہیں۔ یعنی ان کے پاس وہ ساری انفارمیشن ہے کہ کس طرح کارکنان وہاں پہ پہنچ رہے ہیں، کیا پولیس وہاں پہ کارروائیاں کر رہی ہیں، کس طرح کا خوف ایک پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ زمان پارک کے باہر کس طرح کا ماحول ہے، کارکنان کیسے پہنچ رہے ہیں، اور یہ جو ایک بھونڈی سی کوشش اوقات تو ہے نہیں نا، ہمت ہے نہیں، ہمت جائیں گرفتار کریں، یعنی ہمت ہو تو آپ جائیں گرفتار کریں، اور آپ وہ ایک تماشا لگاتے ہیں، ایک ڈرامہ لگاتے ہیں۔ تو اس بارے میں جو آپ نے ابھی آپ دیکھ کے آئے ہیں جو، تو وہ بتائیں اس کے بارے میں۔ دیکھیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ایسی خبر آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو آج گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس کی جو گاڑیاں ہیں وہاں پہ مٹر گشت کرتی ہیں۔ کل جس طریقے سے 22 گاڑیاں وہاں پہ تھیں اور وہ میں نے گنی، اور اس کے بعد میرے پاس سے گزری، ایک دفعہ گزر کے گئیں، پھر واپس دوبارہ مڑ کر آئیں، اور یہ ایک مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس نے یہاں پہ حملہ کر دیا ہے، پتہ نہیں کون سا ایسا دہشت گرد یہاں پر موجود ہے کہ جس کے لیے اتنی بڑی جو ہے نا پولیس جو ہے وہ جمع کی گئی، اور مجھے تو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہونے والا ہے، اور کیا کرنا تھا کہ لوگوں کو ڈرانا تھا، اور یہ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ گاڑیاں دیکھیں گے اور لوگ جو ہے نا بھاگ جائیں گے، یا ایک دم سے جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو لوگ محبت ہے وہ کم ہو جائے گی۔ لیکن عوام جب بھی پولیس کی گاڑی دیکھتے ہیں، ایک خبر چلتی ہے، عوام دوڑتے دوڑتے عمران خان کے زمان پارک کے باہر آ جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک ایسا سما بن جاتا ہے، کھانے چل رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، لوگ انٹرویوز دے رہے ہیں، خان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ کل ہم وہاں پہ صبح 7 بجے تک وہاں پہ موجود تھے۔ پوری رات یقین مانیں کہ لوگ ایکٹیو بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے یار کوئی نہ کوئی، ایک مطلب کہ ایک کہتا ہے کہ یار ادھر ویکھو، اتنے تو کوئی نہیں آ رہا، ہم ادھر چلتے ہیں، مطلب وہ پولیس کو تلاش کر رہے تھے کہ یار پولیس ہے کدھر، پولیس آئے اور بجائے لوگ مطلب کہ آگے سے ہمیں تھوڑا سا موقع ملے، اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم تو تھک گئے ہیں، اب یہ اور کتنا انہوں نے ہمیں تھکانا ہے، اب ہمارا تو یہ مقصد ہے ایک دفعہ یہ ہمیں ٹیسٹ کر ہی لیں، ایک دفعہ جو ہے جو ہم جتنے بھی چارج ہوئے ہیں نا ان کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ان کو رگڑا جائے اور ان کو دکھایا جائے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یقین مانیں کہ جب میں وہاں سے باہر کل نکلا 7 بجے، ایک بزرگ شہری تھے، میں نے ان سے سوال کیا، وہ گھر جا رہے تھے، وہ ویڈیو بھی ٹویٹر کے اوپر موجود ہیں، تو میں نے کہا پوری رات جاگتے رہے؟ کہتے میں جاگتا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتی ہیں 70 سال۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ میں نے کہا کوئی پیسے لے کر آئے ہیں؟ ایسے میں نے سوال کیا، تو میں نے کہا ملنا کیا ہے عمران خان سے؟ تو اس کی ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹویٹر کے اوپر موجود ہے، اس نے کہا کہ میں اپنی نسلوں کے لیے نکلا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ بڑی بات ہے، آپ یقین مانیں کہ 70 سالہ شخص جس کو پوری رات وہ سویا نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں ہر رات کو یہاں پہ آتا ہوں اور پھر صبح گھر جاتا ہوں، میرے فیملی والے کہتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نہ جائیں، وہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ ویڈیو میں کہوں گا کہ آپ چلائیں اس کو، وہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، وہ ٹویٹر کے علاوہ کسی جگہ پہ استعمال نہیں ہوئی ہے۔ اس ویڈیو کو دکھایا جائے اور اس بزرگ شہری کی فریاد دکھائی جائے، اس کا یہ کہنا تھا کہ یار میری عمر چھوٹی سی عمر ہوگی، 70 سال تو ہو چکی ہے، بونس پہ چل رہے ہیں، لیکن ایک کہتا ہے کہ ہسٹری تو بن رہی ہے نا، کل کو میرے بیٹے یا پھر میرے پوتے یہ تو کہیں گے کہ یار ساڈا جڑا ہے نا وڈیرا بھی اتنے کھلوتا سی جس سے عمران خان نو گرفتار کرنے واسطے آئے تو وہ لڑے۔ السلام علیکم، میں انس گوندل ہوں اور زمان پارک کے باہر موجود ہوں، 6:30 کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ایک بزرگ موجود ہے جن کی جو عمر ہے وہ 70 سال ہے، اور پوری رات وہ یہاں پہ عمران خان کے لیے پہرا دیے انہوں نے۔ انکل جی کیا ملنا آپ کو عمران خان سے؟ پوری رات کیوں جاگتے رہے ہیں؟ کیوں نہیں ملنا ہی تو ہے، یہی لوگ پہلے اس میں بھی کہہ رہے تھے بابا قائد کے زمانے میں کہ جی کیا ملے گا پاکستان بنا کے، پاکستان بنا، ہمیں نام ملا، ہماری پہچان ملی کہ ہم ایز اے قوم پاکستانی ہیں، سمجھ گئے۔ اور اب بھی یہ پارٹ 2 ہے قائد اعظم کا، عمران خان کی قیادت پہ پاکستان کے لیے ہم نکلے ہیں
قیادت ہمیں عمران خان کی ملی ہے. میں نے 70 سال میں ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ جو صراط مستقیم کا ورد کرائے. بچے کو پتہ لگ سردی بھی ہے, حالات سب کے سامنے ہیں, کیا ملنا کو پیسے ملنا ہے. ہماری آنے والی قوم, میری جو 7 نسلیں بعد میں آنی ہے, ان کے لیے میں کر رہا ہوں. اور میں اپنے پوتے کو بھی لے کے آیا, پوتی کو بھی لے کے آیا, سمجھ گئے. مجھے ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. یقین کامل ہونا چاہیے. مجھے اپنے رب پہ یقین ہے. اتنی جو 22 کروڑ عوام پیچھے لگی, کس لیے لگی؟ یہ ان کی محنت اور کاوشوں کا. آپ بھی تو جاگ رہے ہیں نا, آپ بھی تو کر رہے ہیں نا. تو یہ وہاں پہ ماحول ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ ملک کے اندر دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس پہ آتے ہیں نا. ابھی جو ہے نا, فواد چودھری کا یہ ٹویٹ بھی آ گیا, ہمارا سامنا کم ظرف اور گھٹیا دشمن سے ہے. یہ خیر وہ کراچی کے اندر ہوا, اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ابھی. لیکن یہ ابھی مراد سعید کا بھی آ گیا کہ چیئرمین عمران خان کو کی گرفتاری کا خدشہ ہے. عوام کی بڑی تعداد, فیملیز زمان پارک پہنچ گئی, اور یہ مراد سعید نے بھی کہہ دیا کہ جاگتے رہنا. ابھی آپ زمان پارک سے ہی آئے ہیں, اور وہاں پہ کیا ماحول بنا ہوا تھا اور کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں, عمران خان کو اگر گرفتار کرنا اتنا ہی آسان ہوتا, اگر وہاں پہ عوام نہ ہوتی تو اب تک کب کا عمران خان کو بھی گرفتار کر چکے ہوتے. عمران خان کو کیوں نہیں گرفتار کر پا رہے؟ ان کو پتہ ہے کہ عوام کا رد عمل آنا ہے. عوام جس طریقے سے باہر نکلتی ہے, ایک میسج جاتا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے, لاہور کی جو عوام, ان کا امتحان ہے. پچھلے 8 سے 9 ماہ سے وہ لوگ, لاہور کے لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں. روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک نہ ایک ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ نکلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا تھا, یقین مانے, کیونکہ ہم یہ رپورٹ کرتے ہیں, میں کہتا تھا کہ ہر 2 دن بعد یہ احتجاج رکھ لیتے ہیں, ہر 1 دن بعد احتجاج رکھ لیتے ہیں, تو لوگ ان سے مایوس ہو جائیں گے, لوگ تھک جائیں گے, لوگ کہیں گے یار اب بس, ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر بلاتے ہیں, نکلتا کیا ہے. تو لیکن جس طریقے سے عوام باہر نکل رہی ہے روزانہ, پچھلے 8 ماہ سے, جب سے عمران خان صاحب زمان پارک میں موجود ہیں, پاکستان کی عوام, لاہور کی جو عوام ہے, وہ ابھی تک تھک ہی نہیں سکی. ان کو لگا تھا کہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا تماشا کریں گے اور یہ لوگوں کے جو حوصلے ہیں وہ کم پڑ جائیں گے, لیکن لوگوں کے حوصلے جو ہیں اور بلند ہو رہے ہیں. لوگ جو ہیں اور تیزی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں لوگ. اور ایک بچے کی ویڈیو وہاں پہ موجود ہے, ایک بچہ, یقین مانے وہ بچہ کہتا ہے وہ کون تھا, وہ یہ سوال کر رہا ہے. بچہ وہ طاقتوروں کے لیے نا بڑا یہ وہ ٹیسٹ کیس ہے. اس نے کہا وہ کون تھا کہ جو ہمارے ملک کو برباد کر کے خود جو ہے دبئی کی سڑکوں کے اوپر ذلیل ہو رہا ہے. اسے بتانا تھا نا کون تھا. اس نے بتایا, اس نے خود بتایا کہ وہ باجوہ صاحب تھے. اچھا ٹھیک ہے, اس نے بتایا کہ وہ کون تھا جس نے اشرف شریف کو شہید کروایا. اچھا انس, یہ میں آپ سے ابھی یہ پوچھنے ہی والا تھا کہ یہ کہیں یہ کل بھی ٹیسٹ کیا گیا. ابھی فواد چودھری, مسرت جمشید چیمہ نے بھی کہہ دیا کارکنان کو چکنا رہنے کا, اور یہ سارا گرفتاری کا معاملات چل رہا ہے. میں تو یہ پوچھنے والا تھا کہیں یہ جان بوجھ کے روز روز ڈرا کے جھانسا دے کے وہ تھکانا نہ چاہ رہے ہو, لیکن آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ لوگ نہیں تھکنے والے. اب کل عمران ریاض خان نے ایک دعویٰ کیا, انہوں نے کہا کہ ایک طاقتور شخصیت نے نواز شریف کو ایون لکھ کے دے دیا ہے کہ عمران خان نائل بھی ہوگا, عمران خان گرفتار بھی ہوگا. تو آپ کیونکہ لاہور میں موجود ہوتے ہیں, زمان پارک اور پی ٹی آئی کی جتنی مرکزی قیادت ہے, آپ ان کے انٹرویوز کرتے ہیں, ایک بڑے چینل کے لیے آپ کام کرتے ہیں, تو کوئی آپ کے پاس اس طرح کی انفارمیشن ہے, کسی نے ذکر کیا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی اہم شخصیت جو ہے وہ عمران خان کے جو ہے وہ بڑا خلاف ہے, یا نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل کے معاملے میں؟ دیکھیں, اگر وہ خلاف نہ ہوتے تو پاکستان کے اندر الیکشن نہ ہو جاتے. اگر وہ خلاف نہ ہوتے, عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے کہ یار 90 دن کے اندر جو الیکشن کرواؤ, لیکن ابھی بھی وہ آگے سے جو حرکت ہے, یہ کون کر رہا ہے, کس نے جا کے کس کے ساتھ ڈیل کی تھی؟ رجیم, یہ جو ایکسٹینشن ملی تھی باجوہ صاحب, تو اس ٹائم کی یہ تو ڈیل ہو چکی تھی نا. ٹھیک ہے, اب مریم واپس آتی ہیں, مریم کی جس طرح کمپین چلائی جاتی ہے, انہوں نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا کہ عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی روزانہ کی بنیاد کے اوپر کوئی. اب دیکھیں نا ملک کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں, کبھی شیخ صاحب کی آڈیو لے کے آ رہے ہیں, کبھی پرویز الہی صاحب کی لے کے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ انہیں کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے. اب دیکھیں نا, ادھر آڈیو لیک آ رہی ہیں, ویڈیو لیک آ رہی ہیں, اور ملک کے کراچی میں آج کیا ہوا ہے, افسوسناک واقعہ پیش ہے نا. تو جب ہمارے محافظ جن کی جو ڈیوٹی ہے اگر وہ سر انجام نہیں دیں گے, تو جو ہمارے دشمن ہیں جو کہ ہمیں اور کمزور کرنا چاہتے ہیں, انہیں تو موقع ملے گا.
کہ یار یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو پاکستان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, کیوں نہ ان کو ضرب لگائی جائے, کیوں نہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے. تو پورے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچ رہا. کیا پیغام جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر, کیا میسج جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ جو ٹی وی پہ چل رہا ہے, یہ جس طرح یہ لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں, یہ پوری دنیا نہیں دیکھ رہی. ہر آرٹیکل نہیں لکھے جا رہے کہ کس طریقے سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اب 22 گاڑیاں کل آپ لے کر آ گئے پولیس کی. وہ کیا پیغام دیا آپ نے پوری دنیا کو. ایک عمران خان, آپ کو 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن وہ لیڈر تو ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے وہ لیڈر ہے, اس کے ساتھ عوام ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ لوگ نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے, یہ تو ہمیں بھی یہاں سے پکڑ لے گا بھائی جان. ایسے ہی وہ تو یہ کہے گا کہ یار یہ میں نے کرنا, یہ نہیں کرنا. لیکن ایک مسئلہ جو ہے نا, عمران خان صاحب کو جب یہ پتا تھا, اگر عمران خان صاحب یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں یہ تب کر دیتے نا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں اور جو طاقت میرے پاس موجود نہیں ہے, تو یقین مانیں کہ عمران خان آج اس سے ڈبل بڑا عمران خان ہوتا. لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر میں یہ بھی کروں گا تو نقصان پاکستان کا ہونا ہے. بالکل جی, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی. بالکل انس صاحب بہت شکریہ, آپ نے آگاہ کیا کہ جس طرح سے صورتحال بنی ہوئی ہے. زمان پارک ہم بھی موجود تھے, لیکن وہاں پہ آج کل نیٹ ورک بند کر دیا جاتا ہے, تو پھر وہاں پہ ریکارڈنگ کرنا اور پھر وہ جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اور وہاں پہ اپلوڈنگ کرنا وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہم نے یہاں پہ بنانے کی کوشش کی. دیکھیے جی, جنرل صاحب پشاور کے اندر پولیس پر حملہ ہو چکا ہے, 105 لاشیں ہم اٹھا چکے ہیں, 250 زخمی ہم اٹھا چکے ہیں. آج کراچی کے اندر بھی اسی طرح کی واردات ڈلی, اسی طرح کا حملہ ہوا اور بہت بڑا حملہ ہوا. یعنی کتنے ہی ٹیررسٹ گھسے اور انہوں نے جا کے یرغمال بنایا, فوج کو آنا پڑا. اور معاملات, مجھے ایک انڈیا سے میسج آیا, ایک انڈین صحافی نے میسج کیا, مجھے نئی انفارمیشن تھی. انہوں نے کہا کہ یار آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ کوئی 10 کے قریب, وہ کہتے ہیں کہ 12 کے قریب آپ کے پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, اور پولیس جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے, ٹیررسٹ جو ہیں وہ قابض ہو چکے ہیں. یا یہ کیا خبر سچ ہے؟ تو میں نے پھر وہ کنفرم کی, میں نے اسے بڑی وہ شرمندگی ہوئی کہ انڈیا کے دوستوں کو, وہ وہاں کے صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی بے شرمی ہو رہی ہے. تو جنرل صاحب یا باقی جو یہ کرتا دھرتا ہے, اس وقت ملک جو ہے وہ شدید دشمنوں کے شکنجے میں ہے, اور آپ یہاں پر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے. اور پچھلے جنرل صاحب بھی کہتے تھے عمران خان بڑا خطرناک تھا, خطرہ تھا, وہ رہتا تو ملک ٹوٹ جاتا. جنرل صاحب اب جو ہے عمران خان بڑا خطرہ نہیں ہے ملک کے لیے, سیاستدانوں کے لیے, اور شاید کسی کی انا کے لیے اور کسی کی ہیجمنی اجارہ داری کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن ملک کے لیے نہیں ہے. جو عناصر ملک کے لیے خطرہ ہے وہ اس وقت ہمارے ہاں اتنا آگے تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ گھر میں گھس کر اب مار رہے ہیں. تو خدا کے لیے مہربانی کریں اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس طرف توجہ دیں. پاکستان زندہ باد.